والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے اور محض اس کے احسان کے صدقے میں ہم کو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ دوبارہ عطا فرما دیا، اور یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک دن و رات اور یہ مبارک اعمال اس مہینے میں ان کی قدر و منزلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ رمضان مبارک دوبارہ مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ایک دفعہ سب کہہ دیں کہ الحمدللہ۔ یہ محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا، ورنہ کتنے دوست احباب، کتنے جاننے والے جو رمضان مبارک کی تمنا لیے ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے ایسے جو رمضان کی دہلیز پر آ کر دم توڑ گئے۔ اللہ رب العالمین نے بغیر استحقاق کے ہم کو یہ مبارک ساعتیں عطا فرما دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ مبارک ساعتیں ہماری زندگی میں بار بار آئیں، صحت کے ساتھ آئیں، توفیق کے ساتھ آئیں اور امن اور سلامتی کے ساتھ آئیں۔ لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں کہ رمضان مبارک کی یہ ساعتیں زندگی میں اس کے کتنی دفعہ آئیں گی، اور کسی کو یہ پتہ نہیں کہ رمضان مبارک کی یہ ساعتیں جو حاصل ہو گئیں یہ پوری کی پوری ملی ہیں یا کچھ موقع دیا گیا ہے۔ رمضان مبارک جب آتا ہے تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ ایک روزے کا مہینہ آ گیا، اس میں دن میں روزے رکھنے ہیں اور رات میں تراویح پڑھنی ہے۔ لیکن رمضان مبارک کا جو فلسفہ ہے، رمضان مبارک کا جو مقصد ہے، جو خالق کائنات نے رمضان مبارک کے لیے متعین کیا ہے، وہ فلسفہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں رمضان مبارک کا روزہ رکھ کر اور رات کی تراویح پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک کا حق ادا کر دیا۔ واقعتاً رمضان مبارک میں روزے کی توفیق مل جانا یہ معمولی بات نہیں، رمضان مبارک میں تراویح کی توفیق مل جانا یہ معمولی بات نہیں، لیکن رمضان مبارک کا صرف اسی پر پیغام ختم نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے آغاز میں ہی ہم کو ایک جمعہ دے دیا،
اب اگر ہم اس جمعے سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ رمضان مبارک کا پیغام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، رمضان مبارک کا مقصد اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو 11 مہینے رکھے ہیں ان 11 مہینوں کے مختلف پیغامات ہیں، ان پیغامات میں سے ایک پیغام رمضان کا ہے جو نص قطعی سے ثابت ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام اگر ہمارے سامنے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کی جستجو زیادہ کریں گے، اور اس کے بینیفٹس جو ہم کو ملنے والے ہیں 11 مہینوں کے اندر، ان بینیفٹس کی تیاری ہم ابھی سے کریں گے۔ جتنا بڑا مقصد اتنا بڑا مجاہدہ، اور جتنا چھوٹا مقصد اتنا کھیل کود۔ رمضان مبارک میں روزہ واقعتاً ایک عظیم عبادت ہے، تراویح واقعتاً ایک عظیم عبادت ہے، لیکن رمضان مبارک کا ایک مقصد ہے، ایک پیغام ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ جو ہم کو عطا کیا ہے اس مقصد کی طرف لانے کے لیے عطا کیا ہے، اس پیغام کو تازہ کرنے کے لیے عطا کیا ہے۔ گویا کہ تجدید عہد و وفا کا زمانہ آ گیا کہ ہم نے جو اللہ رب العالمین سے الست بربکم کا معاہدہ کیا تھا اور عہد کیا تھا، تو جس کو عہد الست کہتے ہیں، اس کی یاد کا زمانہ آ گیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ لفظ بندگی جب استعمال کیا جاتا ہے، لفظ عبادت جب استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں 2 قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عبادت کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، تو پھر فرشتے تو کافی ہیں، تو پھر انسان کو مزید پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ سوال کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ جو ہے ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون خرابہ کرے گی، دنگا فساد کرے گی، دنیا کے امن کو برباد کر دے گی، آپ کی نعمتوں کو پامال کر دے گی، ناشکری کرے گی، اور اس کے مقابلے میں ہماری صفت دیکھیے کہ ہم فرشتوں کی جماعت نورانی ہیں، ربانی ہیں، اور ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، تو اب آپ کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے حاکمانہ انداز سے، جیسے کہ اللہ کی شان ہے، وہ خالق مطلق ہیں، انہوں نے کہا نحن اعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ تو بات کہہ دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فرشتے عبادت کے لیے پیدا کر دیے گئے، فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو طواف کے اوپر مامور ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت بیت اللہ کا طواف کیا، وہ اب قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا، اتنی بڑی جماعت ہے فرشتوں کی۔ اور ایک بڑی جماعت صرف رکوع کی حالت میں ہے، ایک بڑی جماعت صرف سجدے کی حالت میں ہے، ایک بڑی جماعت صرف قیام کی حالت میں ہے، ایک بڑی جماعت صرف سبوح قدوس کہتی رہتی ہے، ایک بڑی جماعت صرف سبحان اللہ و بحمدہ کہتی رہتی ہے۔ تو اتنی بڑی جماعتیں موجود ہیں کہ پوری کائنات بھری ہوئی ہے، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کی بات بظاہر روشن خیال لوگوں کو بڑی اچھی لگے گی کہ واقعتاً بڑی جو ہے ایتھینٹک بات کہی ہے، یہ مولویوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ فلسفہ نکال دیا اور ایسی باتیں کرنے لگے، انسان کی پیدائش کا یہ مقصد نہیں، میرے نزدیک، میرے خیال میں اس کا مقصد یہ ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ معرفت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بات بالکل 2 کوڑی کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت بیان کیا ہے وہ بڑا وزنی مقصد ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک شخص بینا ہے یعنی آنکھوں والا ہے، اور ایک شخص نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو نابینا آدمی اگر نامحرم کو نہیں دیکھ رہا تو اس کو کوئی ثواب نہیں مل رہا،
ایک بینا آدمی جس کی آنکھیں ہیں اور اس کے اندر تمام قسم کے احساسات اور جذبات موجود ہیں، وہ شخص نافرمانی نہیں کر رہا، نگاہوں کو غلط استعمال نہیں کر رہا، اس کو ثواب ملے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر دونوں پروگرام رکھ دیے، ایک فسق و فجور کا پروگرام ہے اور ایک جو ہے تقوی کا پروگرام ہے، دونوں پروگرام رکھ دیے۔ اب ان دونوں پروگرام کو اس انسان کو رن کرنے کی طاقت دے دی، صلاحیت دے دی، تو اب اس پروگرام سے بڑے پیغمبر اور بڑے سے بڑے نبی بھی خالی نہیں۔ جو انسان کے اندر تقاضے ہو سکتے ہیں وہ سارے تقاضے پیغمبر کے اندر بھی موجود، ورنہ اس پیغمبر کا تقوی کی بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال کی بات نہ ہوتا۔ تمام باتیں رکھنے کے باوجود اس پیغمبر کا بلندیوں پہ پہنچنا یہ کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو جب اعتراض کرنے کا شوق ہوا، نبیوں پہ اعتراض کرنے لگے، تو ایک ان کا بڑا اتھینٹک ویلڈ اعتراض یہ تھا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ عجیب غریب پیغمبر ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار کی زندگی بھی گزارتے ہیں، بازار میں چلتے پھرتے ہیں، یہ تو پیغمبر نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے انداز سے دوسرے پیرائے میں ذکر کیا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، ان کے اندر پورے قسم کے احساسات جو انسان کے اندر ہو سکتے تھے وہ سارے احساسات اپنے عروج پہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کو پورا کر کے اس گناہ سے بچ گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں ارے اس کی تعویل کرنی چاہیے، پیغمبر کے لیے یہ جملہ کیسے؟ ارے پیغمبر ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، اور فرشتوں کے لیے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا گیا بلکہ انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور انسانوں کے لیے اسوہ بنا کے بھیجا گیا کہ اے انسانوں، تمہارے اندر تمام قسم کے جو احساسات ہیں وہ احساسات پیغمبر کے اندر بھی ہیں، لیکن اس کے اندر عزم تم سے زیادہ ہے، تقوی تم سے زیادہ ہے۔ اگر تم کو پیغمبر کے راستے پہ چلنا ہے تو ان احساسات کی موجودگی کے اندر اپنی نفس پہ پاؤں رکھ کر پھلانگ کر اللہ کے راستے پہ جانا ہے، تو لہذا تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پیغمبر میں سارے احساسات رکھے گئے، تو پھر اولیاء اللہ، بزرگان دین، اور پھر علماء اکرام، اور پھر درجہ بدرجہ نیچے آتے چلے جائیے، کون اس سے خالی ہو سکتا ہے؟ اب بعض احباب کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نفس پہ بڑا مجاہدہ کیا اور مجاہدہ کرنے کے بعد میں نے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے، اور نفس کو کنٹرول کرنے کے بعد اب میں کسی سے جو ڈرتا نہیں ہوں۔ بڑی جرأت کی بات کہہ دیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ نے ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا کہ بھائی نفس تو ایک اژدہے کے مانند ہے، جیسا کہ ایک لکڑہارا سردی کے زمانے کے اندر لکڑیاں چننے کے لیے گیا اور اس نے لکڑی کے اندر ایک سانپ پڑا ہوا تھا جو سردی سے اکڑ چکا تھا، اس کو بھی لکڑی سمجھ کر اس نے گٹھر کے اندر لپیٹ کر لے کے آ گیا، گھر میں آ کے دیکھا دیا کے اندر کہ وہ سانپ تھا، اس نے کہا یہ تو بالکل سست پڑا ہوا ہے، لہذا اس سے غافل ہو گیا، اور گرمی کا اس نے انتظام کیا ہوا تھا، دیا جلایا ہوا تھا، انگیٹھی جلائی بھی تھی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ سانپ کو گرمی پہنچی، اور پہنچنے کے بعد سانپ اپنے پورے احساسات کے ساتھ جوان ہوا، اور جوان ہونے کے بعد اس نے اس انسان کو ڈس لیا۔ تو ولی اللہ کہتے ہیں کہ بھائی انسان کا نفس ایسا ہی ہے، مجاہدات کی جب اس کو مار لگتی ہے تو نفس سر جھکا کے پڑ جاتا ہے، انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے اس پہ پورا کنٹرول کر لیا، لیکن باطل کے جھکڑ جب چلتے ہیں، باطل کی تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں، نفس اپنا کام کرتا ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے، طاغوتی طاقتیں اپنا کام کرتی ہیں، تو وہ پن اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور انسان کو ڈسنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم کے
سامنے ابلیس نے کہا ہو مجھے موقع دیجئے حشر کے میدان تک میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا اور اس انسان کو میں معاف نہیں کروں گا، اس انسان کے نتیجے میں مجھے جہنم کا مستحق قرار پایا، میری نسلوں کو جہنم کا مستحق قرار پایا، آسمان کا کوئی چپا میرے سجدے سے خالی نہیں تھا، مجھے معلم الملکوت کہا گیا، لیکن اس انسان کو سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں مجھے جنت سے نکال دیا گیا، اور آج انسان صبح شام حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی آواز سنتا ہے، یہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، بتلاؤ کہ وہ طاغوتی طاقتوں کا ساتھی بنتا ہے یا اولیاء اللہ کا ساتھی بنتا ہے؟ تو اب یہ انسان ہے، ابلیس جو ہے اس انسان کو چھوڑے گا نہیں، اور اس نے کہا تھا حشر کے میدان تک موقع مانگ۔ اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، دنیا کے اندر تمہیں موقع ہے، باقی قبر کے اندر اور حشر کے میدان میں تمہیں موقع نہیں، ورنہ تو بڑی مصیبت ہو جاتی۔ تو یہ شیطان اتنا بڑا شیطان ہے، وہ کیسے غافل ہو جائے گا، کیسے معاف کر دے گا؟ تو لہٰذا اگر رمضان المبارک کے مجاہدات کے ذریعے سے یا کوئی اور وجہ سے نیکی کی طرف آ رہے ہیں تو اپنے نفس سے غافل نہ ہو جائیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فرشتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی ہی تقوی رکھا ہے، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی گناہ کرنے کی، ان کے اندر نہ بھوک رکھی ہے نہ پیاس رکھی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اندر یہ کچھ نہیں رکھا تو اگر وہ گناہ نہیں کر رہے تو ان کا کوئی کمال نہیں۔ اور انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری طاقتیں، ساری خواہشات رکھی کہ اگر انسان تقوی میں آگے بڑھنا چاہے تو رش کے ملائکہ بن جائے، اور اگر فتنے میں آگے بڑھنا چاہے، شر میں آگے بڑھنا چاہے تو پھر پناہ ابلیس بن جائے کہ ابلیس بھی پناہ مانگ لے، مائی باپ تو مجھ سے بڑا ہے۔ آج کا انسان ابلیس سے آگے نکل گیا، ابلیس وہاں جو چیز نہیں سوچتا انسان وہاں سوچ کے وہ کر گزرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ فرشتے عبادت کے لیے کافی اس لیے نہیں تھے کہ فرشتوں میں اللہ رب العالمین نے مادہ گناہ رکھا ہی نہیں تھا۔ انسان کے اندر مادہ گناہ بھی رکھا، مادہ نیکی بھی رکھا، دونوں چیزیں رکھی، اور اس انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کے دو شیاطین، دو دشمن ساتھ بھیج دیے، ایک کا نام ابلیس رکھا، ایک کا نام نفس امارہ رکھا۔ اب یہ دونوں اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ انسان کی پیدائش کے مقصد عبادت۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عبادت تو پھر کیا انسان صرف عبادت ہی کرتا رہے؟ تو ہمارے نزدیک عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ اکبر، نفلیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں یا تسبیح پڑھ رہے ہیں، جبکہ عبادت بالاصالہ ہے، عبادت بالطبع ہے۔ ایک عبادت بالاصالہ کیا ہے کہ فرائض، واجبات، مستحبات جو ادا کریں یہ بالاصالہ ہے، اور بالطبع یہ ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کر سکتا ہے بدی کی نیت سے بھی اور خیر کی نیت سے بھی، وہ کام خیر کی نیت سے کریں، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا اتنا بڑا وسیع مفہوم، اور عبادت کے اندر عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی، اتنا بڑا مفہوم۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ دین کا مطلب ہی، اس کا ترجمہ یہ کرنے لگے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ ملکی قوانین کی تنفیذ کرنا، جبکہ اسلام کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، جب اسلام کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، تو اس سے مراد عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 5 چیزیں۔ تو یہ تو مختلف چیزوں کے جوابات ہو گئے۔ ہم اب اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے عبادات کے لیے پیدا کیا، اور انسان کے خالق اللہ ہیں، انسان کے مالک اللہ ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہماری جان کو پیدا کیا، ہم کو مال عطا فرمایا، پھر خود ہی خریدار بن گئے اور خود ہی جو ہے اس کی قیمت لگانے والے بن گئے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ انسان کی جان، انسان کے مال کو اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔
گویا کہ خالق بھی اللہ ہے ہمارے، مالک بھی اللہ ہے۔ جب خالق وہ ہمارے، مالک وہ ہمارے، تو اگر وہ یہ کہتے کہ سارا سال تم صرف عبادت کرتے رہتے تو ہم کو اس پہ اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، تجارت کرو، وابتغوا من فضل اللہ، نماز سے فارغ ہو جاؤ، جا کے تجارت کرو، نکاح کرو، اور سارے احکامات دے دیے کہ تم یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے۔ لیکن چونکہ اس انسان کے بنانے والے اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ اس انسان کو اگر ہم نے فری ہینڈ دیا تو اس کے دل پر غفلت کے پردے، دماغ کے اوپر غفلت کے پردے پڑتے چلے جائیں گے، اور آخر میں نوبت یہ آئے گی وہ اپنے مقصد سے غافل ہو کر دنیا کو اصل بنا لے گا۔ اور جب دنیا کو اصل بنا لے گا تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جب دل میں بسیرا کرتی ہے تو تمام برائیوں کا بصیرہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 11 مہینے تو ہم کو فری ہینڈ دیا، کاروبار بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، لیکن ایک مہینہ رمضان مبارک کا ایسا رکھا جس کے اندر اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف آ جائیں، اور جو ہمارے دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے، ہمارے دماغ کے اوپر جو پردے آ گئے ہیں، ہماری آنکھوں پہ جو غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں، ہمارے کان میں جو کاک لگ گیا ہے، اور ہماری سوچ سمجھ بالکل شل ہو چکی ہے، اس زنگ کو دھو دے۔ اور رمضان مبارک کو رمضان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کے معنی جھلسانے کے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں گناہوں کو جھلسا دیا جاتا ہے، گناہوں کو پگھلا دیا جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو صاف کر کر، جیسے لوہے پہ زنگ لگ جائے تو اس کو بھٹی میں ڈال کر اس کو پگھلایا جاتا ہے اور نئے سرے سے اس کو نئے سانچے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے 11 مہینے غفلت کے اعمال میں پڑھ کر جو دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے عطا کیا کہ یہ جھلسانے کا مہینہ ہے کہ گناہوں کو جھلسا دیا جائے اور دوبارہ کھوٹا اور کھرا الگ ہو کر سامنے آ جائے، جیسا کہ سونے کو پگھلا کر اور جھلسا کر پھر دوبارہ بھٹی سے نکال کر اس پہ پالش کی جاتی ہے تو سیکل شدہ حسین سا زیور تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اس لیے رکھا تاکہ ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف آئیں، اور مقصد اصلی کیا ہے؟ عبادت، بندگی۔ اور بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بیت الخلا میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حمام میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بیڈ روم میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کاروبار کی زندگی میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، معاملات کی زندگی میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، معاشرتی زندگی میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اخلاق کی دنیا میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، دن کی روشنی میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکی میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی غار میں چھپا ہوا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں میں اللہ دیکھ رہا ہے، فضا میں جہاز میں اڑ رہا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، سمندر کی تہوں میں غوطہ زن ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار پیدا ہو جائے۔ رمضان مبارک کا مقصد یہ ہے۔ اب 2 باتیں، ایک بات تو یہ کہ رمضان مبارک کا مقصد تربیتی کیمپ کے اندر آنا ہے، اور اس کیمپ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پاسنگ آؤٹ کرنے کے بعد جب رنگ روٹ نکلتے ہیں تو بڑے چاق و چوبند ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ مختلف پوسٹوں پہ پہنچتے تو ڈفر ہونے لگتے ہیں، تو دوبارہ ان کے لیے ایک تربیتی کیمپ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ چاق و چوبند ہو جائیں، پریڈ کروائی جاتی ہے تاکہ چاق و چوبند رہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ انسان اور انسان کا نفس شیطان کے چکر میں پھنس کر جو غفلت کے پردے میں پڑ کر ڈفر ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ ایک تربیتی کیمپ میں لایا جائے، اس کو پالش کیا جائے، اور پالش کر کے اگلے 11 مہینے کے لیے تیار کر کے مارکیٹ میں بھیجا جائے تاکہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، چل پھر کر دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔
اور ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، اور آج اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کو دیکھ کر انسان شرما رہا ہے۔ آپ سوچئے ایک موقع پر، لمبا واقعہ ہے، واقعہ صرف شارٹ کر کے بیان کرتا ہوں، ایک موقع آیا ایک جنگی تدبیر کرنے کا، اور وہاں پر تمام رومن امپائر نے اپنی حسین ترین دوشیزاؤں کو دکانوں کے اوپر بٹھا دیا اور ادھر دعوت دی کہ آؤ ہم تم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ایسے شہوانی لباس پہنائے گئے کہ جن کو دیکھ کر شہوت پیدا ہو، اور انہوں نے یہ جنگی پالیسی یہ رکھی تھی کہ یہ اتنے عرصے سے مدینے سے نکلے ہوئے ہیں اور نہ اپنی بیویوں کے قریب گئے ہیں، یہ ایک دم بھپر جائیں گے اور ہم پیچھے سے حملہ کر لیں گے۔ ادھر مسلمانوں کے جو امیر تھے انہوں نے اعلان فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، صحابہ اکرام کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، نگاہ نیچے رکھے چلنا۔ رومن امپائر جس کی سلطنت کو دیکھ کر پرشین امپائر کانپا کرتے تھے، اس کا دروازہ کھلتا ہے، دونوں طرف دوشیزائیں ہیں اور دل لبانے والے تمام مناظر ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت استغفار پڑھتی ہوئی، نگاہ نیچے رکھتی ہوئی دربار روم کی طرف جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ عجیب غریب مخلوق ہے، اس مخلوق نے ہماری طرف التفات نہیں کیا، جبکہ یہاں پر ہر قسم کی آزادی تھی، اس کے باوجود ہماری عصمت محفوظ نہیں، یہ اتنے زمانے سے جنگ لڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور آج اس دربار میں آ رہے ہیں، عالیشان حالات کے اندر آ رہے ہیں، ان کے لباس میں گرد و غبار ہے، منہ کے اوپر پیاس کی وجہ سے پپڑیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن انہیں نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ دوشیزائیں اٹھ کر کے قدموں میں گر گئیں اور کہا کہ تم ہی اصل انسان ہو، یہ سب درندے۔ تو مسلمان کو دیکھ کے پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے، اب مسلمان کو دیکھ کر اسلام شرماتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، رمضان مبارک ہم کو اس لیے عطا کیا گیا تاکہ ہم کو تربیت کیمپ پہ لا کر مقصد اصلی کی طرف لایا جائے، اور مقصد اصلی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم آئندہ تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں تقوی کا مطلب یہ ہے، میں جب لفظ استعمال کروں گا تو مجھے معاف کیجیے گا، یہ لفظ میں جو استعمال کر رہا ہوں میں اس چیز کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں جس چیز کے لیے استعمال کر رہا ہوں، بلکہ میں ان اندر کے اطوار کی تنقیص کر رہا ہوں، اندر کی کردار کی، گفتار کی تنقیص کر رہا ہوں جس گفتار نے اس حلیے کو بدنام کر دیا۔ ہم تقوی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک تسبیح ہو، اور ہمارے سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہو، یہاں تک کا کرتا ہو، جیب میں مسواک رکھی ہوئی ہو، اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو، اپنی اولاد کی تربیت سے بے خبر ہو، اپنی بیوی کی تربیت سے بے خبر ہو، اپنے بہن بھائیوں کی تربیت سے بے خبر ہو، اور تکبر، بغض، عناد اور دنیا کو حقیر سمجھنا تمام شیاطین کی خصوصیات اندر ہوں۔ ویسے تو میٹھے ہوں، لیکن جب جھگڑا ہو تو ان سے زیادہ مکار، ان سے زیادہ بدزبان، ان سے زیادہ بدخلق کوئی نہ ہو، اور معاملات کی دنیا کے اندر 2 پیسے کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اسلام کی نگاہ میں ہرگز کلا واللہ یہ تقوی نہیں ہے۔ اگر گیٹ اپ تقوی ہوتا، اگر حلیہ تقوی ہوتا تو مجھے معاف کیجئے گا، سردار جی کی پگڑی بڑی خوبصورت ہوتی، اور سردار جی داڑھی بھی بڑی اچھی رکھ لیتے، اور سردار جی کا لباس بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہائٹ وائز، قد وائز امرتسر کے لوگ بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، پنجاب کے لوگ بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ گیٹ اپ اسلام کی علامت ہے؟ یہاں ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پگڑی پہن لی، ساتھ ساتھ میں دونوں چیزوں کو بیلنس کر رہا ہوں، پگڑی پہن لی تو یہ میرے جاب کے حلیے کے خلاف ہے، یونیفارم کے خلاف ہے۔ میں ان تمام حضرات کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ سردار جی
پگڑی پہن کے داڑھی رکھ کر یہاں پر آرمی کا تاج لگا کر اور آرمی کا لباس پہن کے اگر جاب کر سکتے ہیں تو داڑھی رکھ کر پگڑی پہن کر ایک مسلمان کیوں اپنی جاب پوری نہیں کر سکتا؟ کیوں یہ جابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پگڑی پہن کے اگر آئیں گے تو آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا؟ آپ اگر پگڑی پہن کے آئیں گے، داڑھی رکھ کے آئیں گے تو آپ کو ملازمت نہیں ملے گی۔ کیا یہ اسلام ہے؟ ہم یہ ایک ایسے افراد و تفرید کے زمانے کے اندر ہے۔ ایک کا اصرار یہ ہے کہ جام پیالے سے ہٹنا، یہ جو سراہی ہے وہ جام سے ہٹی نہیں چاہیے، اور دوسری طرف اس بات کے اوپر اصرار ہے کہ جام کے نام پر اگر کوئی سراہی اس کو بھی توڑ دیا جائے۔ یہ اسلام نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے حلیوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے لباس کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں۔ تو اب میں بات کر رہا تھا تقویٰ۔ تو تقوی کا مفہوم ہمارے ہاں جس طرح ہر چیز کا مفہوم بدل گیا، ہر چیز کا مفہوم بدل گیا، غیرت کا مفہوم کیا تھا اور آج غیرت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر علاقے کا غیرت کا مفہوم الگ ہے۔ اسلام کے احکامات ٹوٹ جائیں غیرت نہیں آتی، قبائلی رسومات ٹوٹ جائیں غیرت آ جائے گی، گولیاں چل جائے گی، واہ واہ سبحان اللہ، یہ غیرت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گٹ اپ بنا لیا، اندر سارے ابلیس اور شیطان کے مرید بیٹھے ہوئے اور تمام اعمال بیٹھے ہوئے۔ غیرت اور تقویٰ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ دو چیزیں اگر پیدا ہو گئی تو یہ تقویٰ ہے۔ ایک کیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اور دوسرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کا خون کر دینا۔ دل چاہ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور پیاس سے برا حال ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے، فریج موجود ہے، پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، لیکن کیوں نہیں پی رہے بھائی؟ سب کہیں گے اس لیے نہیں پی رہے کہ میرا روزہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب آپ کمزور سے کمزور انسان کو بھی دیکھیں گے جو گناہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب روزہ رکھے گا تو اتنا سا بھی پانی نہیں پیے گا۔ اس سے پوچھئے کہ میاں پانی کیوں نہیں پیا؟ وہ کہتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کے سلسلے میں اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے، اتنی جوش میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب کی فضیلتیں بیان کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، لیکن روزے کا معاملہ آیا تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کو کیا دوں گا یہ چھوڑ دو میرے اوپر۔ یعنی اس دو لفظ کے اندر انسان جھوم جاتا ہے۔ آپ سوچئے ذرا سا کہ آج کا کوئی سرمایہ دار بہت بڑا ملینر جو انسان کے تصور میں ہو سکتا ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہو، وہ یہ کہ یہ ہیرے کی ڈھیری اس کی ہے، یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے، یہ چاندی کی ڈھیری اس کی ہے، یہ زمرد کی ڈھیری اس کی ہے، وہ پلاٹ اس کا ہے، وہ گاڑی اس کی ہے۔ ایک آدمی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ میرے لیے ہے اور میں اس کو جو دوں گا وہ تمہیں کیا معلوم۔ تو انسان کہے گا، چونکہ ہماری آنکھیں مادی ہیں نا تو ہم کہیں گے یار بڑا خوش قسمت ہے۔ اور خالق کائنات، خالق ذر و جواہر، خالق حسن و جمال، خالق بر و بحر، وہ کہہ رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کو کیا دوں گا یہ تم میرے اوپر چھوڑ دو۔ تو یہ روزہ ہے، اور روزے کے اندر جو تربیت ہو رہی ہے، اس تربیت کیمپ کے اندر دو چیزوں پہ محنت ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایک تو تقوی کی سیڑھی، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کا کنٹرول۔ یہ مقصد تقوی ہے، یعنی یہ طریقے تقوی ہے یا ذریعے تقوی ہے یا تقوی کی حقیقت تقوی ہے، اور روزے کا مقصد اور فلسفہ تقوی ہے۔ اب آخری بات، وہ بات کیا ہے؟ روزہ ہے کیا؟ روزہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا مطلب یہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ آئیے فقہا کی خدمت میں جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم عقل کل ہیں، فقہا کی ضرورت نہیں۔
حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر فقہا کی ایک جماعت تھی جو فقہائے سبعہ کے نام سے تھی، فقہائے مدینہ کے نام سے تھی، فقہائے کوفہ کے نام سے تھی، فقہائے مکہ کے نام سے تھی، انہی کے فتاویٰ چلتے تھے، انہی کو فتویٰ دینے کا حق تھا۔ آج کل ایک نیا فلسفہ آ گیا، یہ فقہ کہاں سے آ گئی؟ عجیب، لا الہ الا اللہ۔ آپ سوچئے کہ فقہا کی جو جماعتیں تھیں انہی جماعتوں کے شاگرد ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہیں۔ اب فقہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فقہا سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتلائیے کہ روزہ کیا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ یہ ہے هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیہ، کہ کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے۔ آج کل ایک نیا فلسفہ آ گیا، ہم کھا تو نہیں رہے، گٹکا سائڈ پہ دبایا ہوا ہے، ہم کھا تو نہیں رہے، ہم نے ٹیشو پیپر میں نسوار رکھی ہوئی یہاں پر، معاف کیجیے گا کوئی صاحب اگر، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اور بعض لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کھا نہیں رہے، پی رہے ہیں۔ عجیب غریب، اللہ میاں کو ڈوز دے رہے ہیں، جب اللہ میاں اٹھا کے پٹخیں گے نا تو دماغ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ سب بیکار کی دھکوسلے اور بیکار کی باتیں۔ تو روزے کی حقیقت کیا ہے؟ هو الامساک عن الاکل والشرب، کھانے کو چھوڑنا ہے، پینے کو چھوڑنا ہے، اور نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے۔ اب نفسانی خواہشات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زنا کرنا نفسانی خواہش ہے، یاد رکھیے گا ہر چیز کی ایک نفسانی خواہش ہے۔ آنکھ کی نفسانی خواہش ہے بد نظری کرنا، دماغ کی نفسانی خواہش ہے کہ گندی باتیں سوچنا، کان کی نفسانی خواہش ہے گندے گانے سننا، گندی باتیں سننا، زبان کی نفسانی خواہش کیا ہے؟ گندی باتیں کرنا، گندی چیزوں کا تذکرہ کرنا، ہاتھ کی نفسانی خواہش کیا ہے؟ گندی چیزوں کو پکڑنا، پاؤں کی نفسانی خواہش کیا؟ گندی چیزوں کی طرف چل کے جانا، شرمگاہ کی نفسانی خواہش ہے اس کے تقاضے کو پورا کرنا، ہونٹ کی نفسانی خواہش کیا ہے؟ جو ہونٹ جس جگہ استعمال ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہوا، باقی تمام چیزیں تو ہم کرتے ہیں۔ ارے ان للہ و انا الیہ راجعون، تم مجھے بتلاؤ کہ حلال چیز تم نے چھوڑ دی، حلال چیز کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، تو حرام چیز کو ہاتھ لگانا کیسے جائز ہو گیا؟ حرام چیز کو دیکھنا کیسے جائز ہو گیا؟ حرام چیز کے بارے میں سوچنا کیسے جائز ہو گیا؟ حرام چیز کو سننا کیسے جائز ہو گیا؟ حرام چیز کا بولنا کیسے جائز ہوا؟ حرام چیز کو چھونا کیسے جائز ہوا؟ حرام چیز کی طرف چلنا کیسے جائز ہوا؟ حرام کاروبار کرنا کیسے جائز ہوا؟ حرام سودا کرنا کیسے جائز ہوا؟ جھوٹ بولنا کیسے جائز ہوا؟ غیبت کرنا کیسے جائز ہوا؟ کینہ رکھنا کیسے جائز ہوا؟ بغض رکھنا کیسے جائز ہوا؟ حسد کرنا کیسے جائز ہوا؟ تکبر کرنا کیسے جائز ہوا؟ پھر کہتے ہیں ہم نے 30 دن روزے رکھے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ارے بھیا، ایک جگہ 1.5 ٹن کا اے سی چاہیے، آپ نے 5 ٹن کا اے سی لگا دیا، لیکن ساری کھڑکیاں دروازے کھول دیے، اے سی کام کرے گا؟ ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی کھانسی کی اور آپ چلڈ پیپسی سے پی رہے ہیں کہ ڈاکٹر عجیب 5000 کی دوا دی سالے نے، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ پیٹ خراب ہے اور آپ طاقت کے ٹونک پی رہے ہیں اور وہ جو کیا ہوتا ہے سلاجید کھا رہے ہیں۔ اب مجھے بتلائیے کہ آپ کا پیٹ صحیح ہوگا؟ پہلے معدہ صحیح کر لو اور دال کھاؤ گے تب بھی سلاجید کا کام کرے گی، معدہ خراب ہے کام کہاں سے ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اسلامی حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، روزے کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ فقہا فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیہ، کہ کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے، گٹکا نہیں چلے گا، چھالیاں نہیں چلے گی، چوئنگم نہیں چلے گی، اور نسوار نہیں چلے گی، سب چھوڑنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ وہ حشیش کو رکھ کے سنک لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کھایا تھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ انجیکشن لگاتے ہیں، بھائی میرا روزہ ہے، اور ہیروئن کا انجیکشن لگائے بیٹھے ہوئے۔ عجیب عجیب ڈرامے شروع ہو گئے۔ یہ اللہ حلیم ہے، ورنہ اگر اللہ حلیم نہ ہوتے تو حکم فرماتے پہاڑوں کو چل کے آئے اور بستیوں کو پیٹ دے، سرما بنا دے۔
فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی حقیقت پیدا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک ہم کو عطا کیا ہے گناہوں کو جھلسانے کے لیے، ہم جو ہے اس بات کا اہتمام کریں کہ روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کریں کہ ہم بندگی اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا استحضار ہو ہر وقت، اور حرام چیز سے روزہ افطار نہ ہو، سحری حرام سے نہ ہو، کھانا حرام سے نہ ہو، جھوٹ نہ بولیں، غیبت، گناہ کی تمام چیزیں چھوڑ دیں، اور ہم روزے کو روزے کی طرح رکھیں، اور گندی فلمیں اور گندے گانے اور گندی چیزیں اور جھوٹ بول کے چیزیں بیچنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، کساد بازاری کرنا، ان تمام چیزوں سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں اطلاع عرض ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ دنوں آپ سب نے مل کے دعا فرمائی تھی کہ اللہ رب العالمین جامع مسجد کے اندر جو کنواں کھود رہا ہے اس میں میٹھا پانی عطا فرما دے۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ثم الحمدللہ وافر مقدار میں میٹھا پانی اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ یہ دعا کی قبولیت کے اثرات ہیں۔ اب اس کا ایک شکرانہ ہے۔ شکرانہ کیا ہے؟ شکرانہ یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہوئے پانی کو کفایت شاری سے استعمال کریں تاکہ پانی ضائع نہ ہو، اور جن حضرات نے اس میں جانی مالی کسی قسم کا تعاون کیا ہے ان سب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے تمام مساجد اور مدارس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔